میرے افسانے کا عنوان ہے اترن۔ مہر آج اپنے گھر نہ پہنچ سکی تھی۔ 2 میل پیدل چل کر وہ جیسے ہی خالہ اماں کے گھر میں داخل ہوتی، اپنے کام میں لگ جاتی، نہ اسے تھکن کا احساس ہوتا اور نہ ہی کوئی آرام کی خواہش۔ بس اسے تو یہ یاد ہوتا کہ جلد سے جلد یہاں سے کام ختم کر کے اسے اگلے بلاک میں بھی جانا ہے۔ اس کے ذمہ 3 کام تھے، ایک سارے گھر کا جھاڑو پونچھا ڈسٹنگ، دوسرے کپڑے دھونا اور تیسرے 1 روز پہلے دھوئے ہوئے کپڑوں کو استری کرنا۔ وہ یہ سارے کام 2 سے 3 گھنٹوں میں نمٹا لیا کرتی۔ وہ کبھی کبھی خالہ اماں کے سر میں تیل لگایا کرتی یا پھر خالہ اماں اس سے اچار کا سامان تیار کرواتی۔ اسے اچار کا سامان تیار کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ وہ جس سلیقے سے کیریاں، گاجر، مولی، پیاز نہایت باریک اور یکساں کاٹتی، اسے سب دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ چھوٹی بہو تو عجب فکرہ کستی، کاش مہر تم خالہ جان کو پہلے مل گئی ہوتی۔ خالہ اماں جانتی تھی کہ چھوٹی بہو کیا کہہ جاتی ہے، مگر خالہ تھیں بہت وزادار، بس مسکرا جاتی۔ مہر کی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، البتہ وہ 30 برس کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ بھرا ہوا بدن غربت کی تنگ قمیض میں سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب نظر آتا۔ پوچھا لگاتے ہوئے اور بالخصوص زینے پر الٹے قدموں سے پوچھا لگاتے ہوئے اس کا جالی دار دوپٹہ بار بار سرک جاتا اور اوپر کی منزل کے ایک کمرے کی کھڑکی کے پیچھے انتظار کرتی ہوئی 2 آنکھیں لٹکے ہوئے گریبان کے اندر تیزی سے اتر آتی، مگر اس نے اپنے گریبان کو اپنے دوپٹے کے قابو میں کبھی نہیں کیا۔ مہر کو خالہ اماں نے رکھا تھا۔ یوں تو وہ گھر کی مالکن تھی اور ہر کام انہی کی مرضی سے ہوتا تھا، مگر مہر کے رکھنے میں انہوں نے اپنا ہی بنایا ہوا ایک اصول توڑا تھا۔ دراصل خالہ اماں جو ان جوان لڑکیوں کو کام پر رکھنے سے ہمیشہ گریز کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ بڑی عمر کی عورتوں کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا تھا، مگر پچھلی کام کرنے والی کے اچانک چلے جانے کے بعد بہت دنوں تک جب کوئی ڈھنگ کا کام کرنے والی میسر نہ آئی تو خالہ اماں نے مہر کو رکھ لیا، جو بہت دنوں سے چکر لگا رہی تھی۔ صرف 1 ہفتے بعد ہی مہر کی ذمہ داریاں اور گھر کے دیگر حصوں تک رسائی بڑھنے لگی۔ پہلے اسے صرف خالہ کا کمرہ، ڈرائنگ روم میں بیٹھک اور دالن تک کی صفائی کی ذمہ داری دی گئی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کی دسترس میں دیگر کمرے بھی آ گئے۔ 3 بہوؤں کے کمرے کی صفائی بھی اب مہر ہی کیا کرتی تھی۔ نہ جانے مہر میں ایسی کیا بات تھی کہ جب کوئی اسے دیکھتا تو نظر بھر کے ضرور دیکھا کرتا۔ یہی تو منجلے میاں نے کیا تھا کہ انہوں نے ایک دن دفتر جانے سے پہلے مہر کو نظر بھر کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان کے دفتر کے اوقات بدلنے لگے۔ کبھی سر درد کا بہانہ، کبھی نیند انہیں بستر سے اٹھنے نہ دیتی۔ منجلی بہو خالہ اماں کے حکم سے صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ تیار کرنے نیچے چلی جاتی۔ وہ بیچاری دودھ کی دھلی میاں کی حرکتوں کو سمجھ ہی نہ سکی۔ مہر بچی کہاں تھی؟ اس نے گھات کا پانی پیا تھا۔ 17-18 برس کی عمر سے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی تھی۔ کیسے سڑیل مردوں کو اس نے بھگتایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جب کمر کے بل جھک کر فرش کی جھاڑو لگاتی ہے یا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش پر پوچھا لگایا کرتی ہے تو اس کے ارد گرد شکاری نظریں تیرنے لگتی ہیں۔ بستر پر اینڈے ہوئے منجلے میاں کی ادکھلی آنکھوں میں کیسی شرارتیں ناچتی ہیں اسے معلوم تھا، مگر وہ اس کی پرواہ کب کرتی تھی؟ اس کی بھی تو کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کا بھائی بھی۔ حضور بخش مہر سے 5 سال چھوٹا تھا، مگر وہ مہر پر ایسے حکم چلاتا جیسے اس سے بڑا ہو، بلکہ گھر میں سب سے بڑا ہو۔ سب اس سے ڈرتے۔ دراصل شروع میں یہی کچھ ہوا تھا۔ 4 بہنوں کے بعد جب حضور بخش پیدا ہوا تو گھر میں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیٹیاں پہلے ہی کب نظروں میں تھیں جو نظر انداز کر دی گئی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ حضور بخش کو سب سے زیادہ اہمیت دی جانے لگی۔ تبھی سے حضور بخش میں خود سر اٹھانے لگی۔ مہر سے بڑی 3 بہنوں میں 2 بڑی بہنیں سغرا اور رانی دونوں جھگیوں سے آگے نکڑ والی حویلی میں کام کرنے جاتی تھیں۔ پھر زیادہ پیسوں کے لالچ میں مہر کے باپ نے انہیں مستقل وہیں چھوڑ دیا۔ 12 اور 14 برس کی سغرا اور رانی نے جھگیوں کی دہلیز، جو کہ بظاہر نہیں ہوتی، جب پار کی تو بس پار ہی کرتی چلی گئی۔ 16ویں اور 18ویں برس میں حویلی والوں کے جسم میں آر پار اتر جانے والی نظریں یکے بعد دیگرے دونوں بہنوں کو کھا گئیں۔ سغرا کی ادھڑی ہوئی لاش تو وہیں جھاڑیوں میں ملی تھی، اور کچھ ہی دن بعد رانی کے بارے میں سنا گیا کہ وہ ڈرائیور مشتاق کے ساتھ دبئی بھاگ گئی ہے۔
ایک ہی برس میں واقع ہونے والے ان دونوں حادثوں کی رپورٹ مہر کے باپ نے تھانے میں کروانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ حویلی میں رہنے والے کمزور سے کمزور آدمی کے مقابلے میں بھی بہت کمزور تھا۔ آنے والے برسوں میں رانی کبھی لوٹ کر نہیں آئی، البتہ سارا دن چارپائی پر لیٹے چرس کے سٹے لگانے والے مہر کے باپ نے اپنی تیسری بیٹی کو بھی سلگتے ہوئے ایندھن میں جھونک دیا۔ جہاں سے پہلے بھی اڑنے والی چنگاریوں نے اس کے جسم کو جھلسا دیا تھا، مگر اسے اپنے جھلسنے سے زیادہ بیٹیوں کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی کے رک جانے کا احساس تھا۔ حویلی والوں نے پہلے کریمہ اور چند برس بعد مہر کو بھی اپنے ہاں رکھ لیا، مگر جو مہر کے باپ کو دکھائی نہیں دیا وہ مہر نے دیکھ لیا۔ حویلی والے بڑے صاحب اور بڑی بیگم صاحبہ برسوں سے شہر میں آباد ہونے کے باوجود جاگیردارانہ اور حاکمانہ خو کے ساتھ یہاں بسے ہوئے تھے۔ صاحب تو صاحب، بڑی بیگم صاحبہ بھی اس خیال کی حامی تھیں کہ باہر کا ٹنٹا پالنے سے بہتر ہے کہ نوجوان لڑکے گھری میں 24 گھنٹے خدمت پر معمور جوان ہوتی ہوئی ملازماؤں سے منہ مار لیا کریں۔ جاگیردار گھرانوں کی بڑی بڑی کوٹھیوں اور حویلیوں کے بکھرے ہوئے کمروں میں لڑکوں کی تربیت کے یہ کھیل جائز ہی نہیں، جاگیرداروں کا حق بھی ہے۔ مہر نے کوٹھی کے ایک دور افتادہ کمرے میں لڑکیوں کی تربیت کا یہ کھیل نہ صرف دیکھا بلکہ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی ایسے ہی کھیل میں شٹل کاک کا کردار نبھانے پر مجبور ہو گئی۔ اس بار کرداروں میں یہ فرق تھا کہ نہ تو کوئی لاش جھاڑیوں میں پائی گئی اور نہ ہی کوئی دبئی فرار ہوا۔ جس دن مہر شٹل کاک بنی، بڑی بیگم صاحبہ کی جہاں دیدہ نگاہوں نے اسے بڑی عجیب انداز سے گھورا تھا۔ ان کی آنکھوں میں طنزیہ مسکراہٹ میں فاتحانہ غرور چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی شیرنی اپنے پلوں کو شکار کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہوا کرتی ہے، اور مہر جسے یہ پتہ نہیں تھا کہ شٹل کاک کے اس کھیل میں درد سارا شٹل کاک کو ہی سہنا پڑتا ہے۔ روح پر لگی ہوئی تمام تر کالک اور بدن پر پڑی ہوئی سلوٹوں کے ساتھ جب وہ گھر گئی تو اس کا باپ روز کی طرح نشے میں سوئی ہوئی بینائی کے ساتھ چارپائی کے جھولے میں اڑنگا ڈالے بے خبر پڑا ہوا تھا۔ تب مہر نے درد میں ڈوبی مٹھاس کو اپنے لیے غنیمت جانا اور آنے والے کل سے بے خبر ہو گئی۔ آنے والے کل میں 2 بار ایسا بھی ہوا کہ جب مہر کو بڑی بیگم صاحبہ نے اپنی خاندانی گائنی ڈاکٹر کے پاس بھیجا تاکہ یہ بے وقوف کوئی ٹنٹا نہ پال لے۔ بڑی بیگم صاحبہ ایسے موقع پر سے نپٹنا بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ زخم ہوتے ہوئے جسم پر مرہم رکھنا انہیں خوب آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دونوں بار مہر ڈاکٹر کے پاس سے کمزوری اور گری ہوئی طبیعت لے کر لوٹی تو بڑی بیگم صاحبہ نے محبت بھری ڈانٹ کے ساتھ کہا تھا، لڑکی کیا تو کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے؟ لگتا ہے تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں دیا، ساری تنخواہ چرس میں اڑا دیتا ہے۔ جا، میں اماں سے کہتی ہوں وہ تجھے فریش جوس بنا کر دے گی، اور ہاں رات کو سونے سے پہلے دودھ پیا کر، کچھ کھایا پیا کر۔ دوسرے نوکر اتنا اڑا دیتے، تجھے کیا کسی نے منع کیا؟ ایسے میٹھے بول تیر بہدف کا کام کرتے ہوئے وہ اپنے سارے دکھ بھول جاتی۔ مہر کو بڑی بیگم صاحبہ کے ہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 8 برس ہو چلے تھے۔ دیگر ملازموں کی طرح اب وہ بھی پرانے ملازموں میں شمار ہوا کرتی تھی، مگر ایک دن اچانک بیگم صاحبہ نے اسے کھڑے کھڑے نوکری سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اسے ڈرائیور کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ بھلا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ جن پر ان کے بچوں کا تصرف ہو وہ معمولی سے ڈرائیور کی سطح پر اتر آئے۔ اگلے 3 سالوں میں مہر کو کتنے ہی گھروں میں جھاڑو پوچھا اور نہ جانے کتنے گھروں کی سڑان کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا پڑا، کتنے ہی گھروں کے ازدواجی رشتوں میں پڑی ہوئی دراڑوں کو پاٹنا پڑا، اور کتنے ہی ڈھلی ہوئی عمر کے شیطانوں پر لاہول پڑنا پڑا۔ یہ سب تو ہوا، مگر جیسے جیسے وہ زندگی کی کڑوی ساعتوں کا ڈھویا جانے والا بوجھ اٹھاتی چلی گئی، اس کی پلو میں ہدایتوں، نصیحتوں اور تجربات کی گرہیں یکے بعد دیگرے بنتی چلی گئیں۔ ان برسوں کی دھوپ چھاؤں میں اس کی ماں کا انتقال ہوا تو چند ماہ بعد ہی اس کا باپ گاؤں جا کر ایک ہٹی کٹی خوبصورت جوان عورت سے نکاح کر کے لے آیا، جس کے آنے سے اس کے باپ کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مہر کے چھوٹے بھائی حضور بخش نے بھی جھگیوں میں پلنے والی ایک لڑکی سے شادی رچا لی۔ تب مہر کو احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی سے کئی سال بڑی ہے، مگر اس کے باپ بھائی کو یہ دکھائی نہیں دیتا۔ دھوپ چھاؤں کی زانک مچولی نے مہر کے چہرے پر کتنے ہی فسانے اور نہ جانے کتنی انمٹ لکیروں کو بڑھاوا دیا تھا۔ جو مہر پر بیتی وہ کسی اور پر بیتی
ہوتی تو وہ اپنی عمر سے 10 برس زیادہ دکھائی دیتی، مگر واری قسمت کہ اس غربت اور ناآسودگی میں بھی اپنے جسم پر ایسی ڈھیٹ چمڑی لائی تھی کہ وہ کسی طرح ڈھیلی نہیں پڑتی تھی۔ مگر مہر کیا کرتی، اسے اس نفع نقصان سے واقفیت کے باوجود اپنے سراپے سے محبت تھی۔ مہر جب خالہ اماں کے یہاں کام پر لگی تو اپنے پلو میں ہدایتوں، نصیحتوں اور تجربات کی گرہیں بھی ساتھ لائی تھی، مگر وہ بے نیازی کا اظہار کرتی، سیڑھیوں پر پوچھا لگاتے ہوئے یا منجلے میاں کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے جب وہ محسوس کرتی کہ آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں تو اس کے جسم کے رونگٹے سرسرانے لگتے۔ بیڈ پر پڑی ہوئی چادر کی سلوٹوں کو درست کرتے ہوئے اسے منجلے میاں اور چھوٹی بہو کے جسم سرکتے، کروٹ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے، پھر یک بیڈ خالی نظر آنے لگتا اور اسے لگتا کہ چند آنکھیں اس کے ڈھلکے ہوئے گریبان کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اچانک خالہ اماں کی آواز پر وہ چونک جاتی اور جلدی جلدی کمرہ درست کر کے وہ نیچے دالان میں خالہ اماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ ایسا اکثر ہوا کرتا، خالہ اماں کی آواز اس کا ہمیشہ تعقب کرتے ہوئے اس کو دبوچ لیتی اور وہ جھنجھلا جاتی۔ رفتہ رفتہ اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا، وہ کام میں غلطیاں کرنے لگتی یا چیزوں میں بے ترتیبی پیدا کرتی تھی۔ خالہ اماں نے اسے کئی بار ڈانٹا، خالہ اماں کی ڈانٹ ڈپٹ کا وہ برا نہ مناتی، مگر وہ خود پر حیران تھی کہ آخر اس میں چڑچڑا پن کیوں در آیا ہے۔ ایک دفعہ مہر نے بس یوں ہی بغیر سوچے سمجھے خالہ سے کہا، خالہ جی میں منجلے میاں کا کمرہ صاف نہیں کروں گی، آپ اس کے بدلے میں مجھ سے کوئی اور کام کروا لیا کریں۔ خالہ نے وضاحت چاہی مگر مہر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا بتاتی کہ اسے ڈرپوک اور پردے کے پیچھے سہمے ہوئے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ خالہ اماں کی زیرک نظروں نے مہر کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب خالہ اماں نے محسوس کیا کہ انہوں نے مہر کو رکھنے میں غلطی کی ہے۔ منجلے میاں کے مزاج کو ان سے زیادہ کون جانتا تھا؟ وہ اپنے بیٹے کی ایک ایک عادت سے واقف تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی بھی کام منجلے میاں کی مرضی کے خلاف ہو تو ان کا رد عمل کسی بڑے نقصان کی صورت میں ہوا کرتا ہے۔ صرف ایک ہفتے بعد ہی ان کا اندیشہ درست ثابت ہوا جب ایک صبح ان کے دروازے پر 2 پولیس اہلکار معلومات کے لیے آئے۔ گزشتہ رات گھر جاتے ہوئے اندھیرے میں کسی نے مہر کے چہرے اور سینے پر تیزاب پھینک کر اسے بری طرح جھلسا دیا تھا۔ وہ اب اسپتال میں تھی جہاں ڈاکٹر اس کی زندگی سے نا امید تھے۔ ماں کی طرف سے وراثت میں ملی ہوئی اجلی اور سلوٹوں سے بے نیاز جلد تیزاب کی شدت سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ اب جھلسے ہوئے سیاہ گوشت پر نظر ٹھہرانا بھی محال تھا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ اپنا درد بتانے کی صلاحیت یعنی قوت گویائی سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ اس کی آنکھیں بے رحم دنیا کے بدنما چہرے اور اس میں بسنے والے ظالموں کو دیکھنے کے لیے اب بھی زندہ تھیں، مگر کب تک؟ تیزاب تو اس کے نرم و گداز گوشت کو چھیدتا ہوا اس کی رگوں میں اتر گیا تھا۔ تیزاب کی جلن، جسم میں چبھنے والی سوئیاں، ڈوبتی ہوئی سانسیں اور اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں اسے لمحہ لمحہ قریب آتی ہوئی موت کا احساس دلا رہی تھیں۔ مگر وہ تو اپنا درد بتانے سے ہی محروم ہو گئی تھی۔ اسے کچھ یاد تھا۔ رات کو ایک پولیس کی وردی والے شخص نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اپنے دشمن کا نام بتائے، مگر وہ کیا بتاتی؟ وہ تو اپنے دشمن کو دیکھ ہی نہیں سکی تھی۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، مگر اس سے پہلے جو کچھ ہوا وہ اسے سب یاد تھا۔ پولیس اپنی تفتیش کے طریقہ کار کے مطابق مہر کے باپ بھائی سے لی ہوئی معلومات کے مطابق خالہ اماں کے گھر تک چلی آئی تھی، جہاں خالہ اماں کا پہلا شخص اپنے بیٹے منجلے میاں پر گیا تھا، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا اپنی ناکامی کی صورت میں ایسا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ مگر خالہ اماں نے پولیس کو ایسا کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ کام ختم کر کے جا چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم۔ پولیس نے اپنا روایتی کردار نبھاتے ہوئے مہر کے باپ اور بھائی کو تیزاب پھینکنے کے الزام میں دھر لیا۔ بعد ازاں چند ہزار روپے کے عوض رہا اور نامعلوم افراد کے نام پرچہ کاٹ کر فائل کو داخل دفتر کر دیا۔ وہ دن مہر کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ مرنے سے پہلے ڈیوٹی ڈاکٹر نے اس سے بڑی ہمدردی سے پوچھا تھا کہ کیا تم جانتی ہو کہ تم پر تیزاب کس نے پھینکا تھا؟ مگر وہ کچھ نہ بول سکی۔ یہ بھی نہیں کہ اس شام خالہ اماں کے گھر سے نکل کر وہ دوسری جگہ کام پر جانے کی بجائے بڑی بیگم صاحبہ کی حویلی تک کی طرف نکل گئی تھی، جہاں ناآسودگی کو آسودگی میں بدلنے والے رہتے ہیں، جہاں منجلے میاں کی طرف بے ہمت لوگ نہیں رہتے جسے صحیح موقع پر صحیح شاٹ کھیلنا بھی نہیں آتا، بلکہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو اگر کھیل کے داؤ پیچ سے ناواقف ہوں تو انہیں پورا موقع دیا جاتا ہے
کہ وہ اس کے سارے رموز سیکھ لیں، مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ بڑے کھلاڑی پرانی شٹل کاک سے نہیں کھیلا کرتے، بلکہ وہ تو بڑی بیگم صاحبہ کے اصول سے بھی واقف نہیں تھی کہ پرانے کپڑے خواہ کتنے ہی خوبصورت ہوں، ایک بار دل سے اتر گئے تو بس اتر گئے۔